بڑا عجیب مسئلہ ہے تیرا اے اذان، مسلمان اٹھ نہیں پا رہے ہیں اور کافر سو نہیں پا رہے ہیں۔ جب تجھے معلوم ہے کہ تو جھوٹا ہے تو یہ بات ہی تیرے نفس کو ملامت کرنے کے لیے کافی ہے۔ کسی پر تہمت لگانا کمینگی کی نشانی ہے۔ بے شک صبر تو وہ ہے جو کسی صدمے کی ابتدا میں کیا جائے۔ نیکی بڑی ہو یا چھوٹی، جب تمہارے رب کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اس کو عظیم بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں بنایا اور اسی میں لوٹائیں گے اور دوبارہ اسی سے نکالیں گے، اور عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ جیسی عوام ہوگی ویسے ہی حکمران بٹھا دوں گا۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے تو دھیرے دھیرے آپ یہ ماننے لگیں گے کہ مرغیاں چوری کرنا ایک نیکی ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، موت اس کے لیے تحفہ اور جنت اس کے لیے ٹھکانہ ہے۔ ہر شے سے آدمی سیر ہو جاتا ہے اور اکتا جاتا ہے سوائے زندگی کے۔ لوگ دنیا میں اس طرح ہیں جیسے کاغذ میں تصویریں کہ کاغذ کے لپیٹنے سے بعض پوشیدہ ہوتی ہیں تو بعض ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پہ غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ زیادہ ملامت کرنے سے جھگڑے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ قربان کرنے اور بانٹ دینے میں بڑا سکھ ہے، چاہے انا ہو یا خوشیاں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی پہلے سلام کرتا ہے وہ غرور سے پاک ہوتا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیاں دور فرما اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ اور اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو روبرو طعنہ زنی کرنے والا ہے اور پس پشت عیب جوئی کرنے والا ہے۔ بھوک بچوں پہ جپٹتی ہے درندوں کی طرح، تک بھی جاتا ہوں تو آرام سے خوف آتا ہے۔ یہ دنیا نے کیسا نظام بنا رکھا ہے، ہر کسی نے اپنے سے نچلے کو دبا رکھا ہے۔ زندگی کٹن ہی سہی، گزارا کیجئے، گزار دیجئے۔ یتیم ہونا بہت آسان ہے اور یتیم ہو کر جینا بہت ہی مشکل۔ یہ پیسہ بھی کیا چیز ہے، امیر آدمی گناہوں میں پھنسا ہو تو حج کر لیتا ہے اور جرائم میں پھنسے تو جج کر لیتا ہے۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ ماں باپ دنیا کی ہر ایک ٹوکر برداشت کر سکتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹوکر کے۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ نفسانی خواہشات دل کی غلامی، گلے کا طوق اور پاؤں کی بیڑیاں ہیں۔ دھوکہ بڑی کمال کی چیز ہے، کبھی کھا کر دیکھو، سمجھدار ہو جاؤ گے۔ بے شک جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ ہم نے چھوڑ دیے وہ لوگ جنہیں ضرورت تھی پر قدر نہیں، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے
ان کا ہر عیب زمانے کو انر لگتا ہے۔ موسیٰ نے جس راستے سے دریا پار کیا، فرعون اسی راستے پر غرق ہوا۔ راستے نہیں، راہبر بچاتے ہیں۔ غیرت مند یا خاندانی دشمن بھی کسی تکلیف زدہ پہ وار نہیں کرتا، لیکن منافق وہ مفاد پرست ہے جو برا وقت دیکھ کر ہی اپنوں کو ڈستا ہے۔ دھوپ میں باپ اور چولہے پر ماں جلتی ہے، تب جا کر کہیں اولاد پلتی ہے۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے لفظ ماں لکھ دیا۔ خواہشوں کا پالنا بری بات نہیں، لیکن ان خواہشات کے لیے اپنے نفس پر قابو نہ پانا ہی انسان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ عورت کی بدصورتی یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی ہر کوئی دیکھے۔ الحمدللہ اب مجھے دنیا کی چیزیں متاثر نہیں کرتی۔ اچھے لباس، اونچے عہدے، اونچے اسٹیٹس اور دولت میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ مجھے تو بس اب اللہ کی محبت چاہیے جو ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اپنے پسندیدہ لوگوں کے جرائم پر آنکھیں بند کر لینے پر ضمیر پہ جو دباؤ پڑتا ہے، اس کا ازالہ ناپسندیدہ لوگوں پر الزام لگا کر کیا جاتا ہے۔ سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں۔ تمام عمل والے گاٹھے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں۔ سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ انسان بھی بڑی عجیب چیز ہے، پیسہ کماتے کماتے صحت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور پھر صحت پا لینے کے لیے سارا پیسہ لٹا دیتا ہے۔ جیتا ایسے ہے کہ جیسے مرنا ہی نہیں، اور مر ایسے جاتا ہے کہ جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ قرآن پاک کا خلاصہ ہے، دنیا سے توڑ، رب سے جوڑ۔ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مانگنے والا جانتا کہ مانگنے میں کیا برائی ہے تو کوئی کسی سے نہ مانگتا، اگر دینے والا جانتا دینے میں کیا برکت ہے تو ہر شخص دینے کو ہی لپکتا۔ ایک غلط پاسورڈ سے معمولی موبائل نہیں کھلتا، تو غلط طرز زندگی گزارنے سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ اگر لوگوں کو نفع نہیں دے سکتے تو تکلیف بھی مت دو۔ تعلق میں دوسرے سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ رب سے جڑنے کے سفر میں پل پل کی آزمائشیں ہیں، پل پل کی رکاوٹیں ہیں۔ اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر وہ اللہ اسے آزمائشوں کی جگہ کیوں کہتا؟ زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے۔ اس رب کو نیک لوگوں کی طلب نہیں، اس نے تو بس یہ جہاں ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بنایا ہے، تاکہ جب ہم ٹوٹے بکھرے اس کی بارگاہ میں جائیں تو وہ اپنی شفقت بری رحمت سے ہمیں ڈانپ لے۔ جانتے ہو دکھ کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جسے اللہ مل گیا اسے سب مل گیا۔ نام خدا ہے ہر جگہ، ذکر خدا ہے کہیں کہیں۔ ذکر خدا ہو بھی اگر تو خوف خدا کہیں کہیں۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک خدا چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ پوچھا گیا لفظ کیا کر سکتے ہیں؟ جواب آیا مائل، قائل، گائل۔ انسان کمزور نہیں، نفس کمزور ہے۔ عمل میں تاخیر نہیں، نیت میں خلل ہے۔ وقت کی کمی نہیں، سستی کی لت ہے۔ رزق کی کمی نہیں، حرص کی بہتات ہے۔ انسان کا قحط نہیں،
انسانیت کی توڑ ہے۔ اگر آپ کو اچھے لوگ میسر نہیں ہیں تو آپ اچھی اچھی کتابیں پڑھ لیا کریں، جہاں آپ بغیر کسی دقت کے دنیا کے خوبصورت ذہنوں کو محسوس کر سکتے ہیں، بہترین لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں اور اس فرد سے مستفید ہو سکتے ہیں جن سے عام زندگی میں ملاقات کرنا ممکن نہیں۔ اگر چنار کے پتے جڑ جائیں تو خدا اس کو نئے پتے عطا کرتا ہے۔ اگر سخاوت کی وجہ سے تیرے ہاتھ میں مال نہ رہا تو خدا کی مہربانی تجھے برباد نہ ہونے دے گی۔ جو کھیت بوتا ہے اس کا ڈیر خالی ہو جاتا ہے، لیکن اس کی کھیتی میں زیادتی ہو جاتی ہے، اور جس نے ڈیر میں رہنے دیا اور بخل کیا تو گن اور چوہے تو اپنا کام دکھا ہی دیں گے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے، بہت کچھ درگزر کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو پورے یقین سے مانگے، اور یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو عطا کر، کیونکہ اللہ کسی سے مجبور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے تانبے پر زنگ آ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ دور کرنے والی چیز استغفار ہے۔ اللہ کی محبت وہ طاقت ہے جو صبر، توکل، خوشی اور لوگوں کے بنا جینا سکھا دیتی ہے۔ نیکی بڑی ہو یا چھوٹی، جب تمہارے رب کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ آپ جتنی کم بات کرتے ہیں آپ کے لفظوں کو اتنی ہی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ کچھ لوگ ہوائی چپل کی طرح ہوتے ہیں، ساتھ تو دیتے ہیں مگر پیچھے سے کیچڑ اچالتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے غلط بات بالکل برداشت نہیں ہوتی، در حقیقت غلط بات کو ہی برداشت کرنا ہوتا ہے، صحیح بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ شعور اور شعور کے درمیان ایک عین کا فرق ہے، یہ عین علم ہے۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ کچھ لوگوں کی مثال اس قلم جیسی ہوتی ہے، دل کے اوپر بھی جگہ دے دو پھر بھی نقصان دیتے ہیں۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ بے بسی اتنی بری چیز ہے کہ کبھی کبھی ایک لمبی سانس لینے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیرات سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا۔ مت چکھو ایسا ذائقہ جو زندگی کا مزہ ہی تلخ کر دے۔ محتاج معذوری نہیں سوچ بناتی ہے۔ اگر مگر اور کاش میں ہوں، میں خود بھی اپنی تلاش میں ہوں۔ سروں پہ شفقت کے پھرنے والے ہاتھ جتنے کم ہوتے جائیں گے، زندگی کی تلخیاں اتنی ہی بڑھتی جائیں گی۔ اپنے بزرگوں کی قدر کیجیے۔ ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہی لگتی ہے۔ گناہوں سے بچنے جیسی کوئی پرہیزگاری نہیں، حسن اخلاق جیسی کوئی کمائی نہیں۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ عز و جل کے اوپر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ کمایا، کھایا، بچے پیدا کیے، ان کی پرورش کی اور مر گئے، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی ان کی ہے جو مرنے کے بعد دنیا میں بھی یاد رکھے جاتے ہیں اور آخرت میں بخش دیے جاتے ہیں۔ نیکیوں میں انتک محنت کے بعد روز قیامت کوئی دوسرا آئے اور آپ کی ساری نیکیاں بغیر کسی جد و جہد اور کوشش کے لے جائے،
حالانکہ اس دن آپ کو اس کی سخت ضرورت ہو تو کیا خیال ہے؟ جی ہاں، غیبت کا یہی انجام ہے۔ یا اللہ، میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں حل کر دے۔ افلاطون سے پوچھا گیا کہ کون سی شے ایسی ہے جسے کہنا اچھا نہیں اگرچہ وہ حق ہے؟ اس نے کہا، انسان کا اپنی تعریف کرنا۔ جوانی کے دھوکے میں نہ آ، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے بھی کئی جوان گزر چکے ہیں۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ جہاں مان نہیں رکھے جاتے وہاں شکوے نہیں ہوتے، گفتگو نہیں ہوتی، گزارشیں نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر کیا ہے؟ گویا عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ آدمی کی نیند، کھانے پینے سب میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اس لیے جب مسافر اپنا کام پورا کر لے تو اسے جلدی گھر واپس آ جانا چاہیے۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، بس یاد رہتا ہے تو اتنا کہ کس نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا اور کس نے آسان بنایا۔ مطلب کہ بنا کسی کو کون پوچھتا ہے، بنا روح کے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ برسوں سے ٹوٹے ہوئے رشتے بھی 2 منٹ میں جڑ جاتے ہیں، بس اگلے کو آپ سے کوئی کام ہونا چاہیے۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچتا ہے۔ تم خود کو بڑا پاک باز مت سمجھو، وہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کتنے پاک باز ہو۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباب تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ہی ملتے ہیں، اور بعض سبق تو ایسے ملتے ہیں کہ ساری ڈگریاں دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ مت کیا کر اتنے گناہ توبہ کی آس پہ اے انسان، بے اعتبار سی موت ہے، نہ جانے کب آ جائے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والوں کے لیے میرا اللہ مصیبت میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ کچھ تعلقات چینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ ماں کی گود میں سر رکھ کر سونے اور رات کی تاریکی میں اپنے رب سے گفتگو کرنے میں جو سکون ہے وہ دنیا کی کسی شے میں نہیں۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ جواب ملا، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے طاقت، دولت، لالچ، نفرت اور محبت۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا اچھا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو آت بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ حقوق کی برابری یہ نہیں کہ سب کو یکساں ملے، حقوق کی برابری یہ ہے کہ جس کے لیے جیسے بہتر ہے اسے ویسے ملے۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ انسان کا آدھا حسن اس کی زبان میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ آگ والے دوزخی اور باغ والے جنتی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ نصیب کا لکھا ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نصیب کا کچھ حصہ اس لیے بھی خالی رکھتا ہے تاکہ اسے تمہاری دعاؤں سے مکمل کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے،
اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔